اصال ثواب ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں کسی قسم کا خرچ تو نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے مرحومین کو اصال ثواب کے ذریعے فائدہ بہت پہنچا سکتے ہیں۔ وہ فائدہ کیا ہے، کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اپنے مرحومین، والدین ہوں، اعزہ ہوں، اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، یا کوئی بھی مسلمان جو انتقال کر گیا ہو، اس کے لیے بہترین تحفہ، بہترین ہدیہ وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے استغفار کریں۔ اور پھر جہاں دعا کرنے کا فائدہ ہم اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں اصال ثواب کی صورت میں، وہ اصال ثواب قرآن پڑھ کے ہو، حج ادا کر کے ہو، صدقات دے کے ہوں، زکوٰۃ و خیرات کر کے ہوں، یا کوئی بھی نیک عمل کر کے جب ہم اپنے مرحومین کو کسی بھی چیز کا ثواب ایصال کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو ان کا فائدہ صرف مرحومین کو نہیں بلکہ اللہ کی ذات، وہ ذات ہے کہ اللہ ان کو بھی ثواب دیتا ہے جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور جو دعا کر رہا ہے اللہ اس کو بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو جتنے بھی مسلمان مرحومین کے لیے یہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی دعا مانگنے والے کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اصل میں بات یہ ہے، میں تو یہ بات کہوں گا کہ جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد یا اپنے کسی بھی مسلمان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قبروں میں خوش ہو جائیں، وہ ان کے لیے استغفار اور اصال ثواب کیا کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میت اپنی قبر میں ایسے محسوس کرتا ہے جیسے میری قبر میں بہت سارا پانی آ گیا ہے، کالغریق المتغوث، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ڈوب رہا ہوں اور میری قبر میں پانی بھر آیا ہے۔ تو جیسے خدا نہ خاص اللہ نہ کرے جب کوئی زندہ آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مرنے والا جو میت ہوتا ہے قبر کے اندر، وہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کل غریق، جیسے کوئی ڈوبنے والا ہو۔ اچھا، زندہ آدمی تو کسی کو پکارتا ہے، مدد کے لیے بلاتا ہے، یا خود ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہے یہ قبر میں وہ کس چیز کا سہارا تلاش کرتا ہے، وہ کس سے مدد مانگتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ینتظر دعوۃ، مرنے والا اپنی قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اچھا، جب مرنے والا میت قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے تو پھر دعا مانگے کون؟ سرکار نے فرمایا کہ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، فرمایا کہ مرنے والے کے لیے جو قبر میں ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو، جب دعا کا انتظار کرتا ہے تو دعا تلحقہ من اب، اس کا باپ دعا مانگے، او ام، اس کی ماں دعا مانگے، او اخین، یا اس کا بھائی دعا مانگے، او صدیق، یا اس کا کوئی دوست دعا مانگے۔ جب والدین میں سے، اولاد میں سے، اعزہ اقربا میں سے، یا کسی بھی دوست احباب میں سے جب کوئی میت کے لیے دعا کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جب وہ دعا میت کو قبر کے اندر پہنچتی ہے، اب خوش کتنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک الفاظ ہیں، کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، سرکار نے فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر زندہ کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو اگر وہ مردہ، وہ میت اگر دنیا میں ہوتا، اس کو پوری کائنات کی نعمتیں دے دی جاتی، وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میت قبر میں دعا ملنے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اتنا وہ حاصل کر کے دنیا میں خوش نہ ہوتا جتنا قبر میں وہ دعا کے ملنے کے بعد میت خوش ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ینتظر دعوۃ، ہمارے مرحومین جو انتقال کر گئے، جو فوت ہو گئے، وہ آج بھی دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ والدین
جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر گئے جو ان کے لیے استغفار اور ایصال ثواب اور رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر دعا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی کا کچھ روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، پھر ٹائم ٹیبل کی بھی بندی نہیں ہے کہ کب مانگے، ہم نے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اور رب کی بارگاہ وہ ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ میرے محبوب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی فرماتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا مانگتا ہے، وہ دعا جنازے کے بعد ہو، قبر پہ جا کے ہو، روزانہ ہو یا کسی بھی بنیاد پہ ہو، کسی وقت بھی رب تعالیٰ سے دعا مانگے، ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ اور قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق جب کوئی زندہ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت مانگتا ہے، وہ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ رب اتنا مہربان ہے، ہماری دعاؤں کی برکت سے ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخشی فرما دیتا ہے۔ تو بھائی تمہارے مرحومین تو قبروں میں انتظار کر رہے ہیں دعا کا، اور تم ثبوت ڈھونڈ رہے ہو کہ دعا کا کہاں ثبوت ہے، جی ایصال ثواب کا کہاں ثبوت ہے؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور جو میں نے فرمان سرکار علیہ السلام کا عرض کیا، یہ اس کو بہقی شریف میں یہ بالکل باقاعدہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ تمہارے دعاؤں کا قبر میں انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر ثبوت مانگ رہے ہو کہ دعا مانگنے کا ثبوت کیا ہے، ایصال ثواب کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت مت مانگ، اپنے مرحومین کو راضی کرنا چاہتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے تو بہترین طریقہ ہے ان کے لیے ایصال ثواب کر، ان کے لیے صدقات و خیرات کر، اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت ہی کر دیا کر۔ اور پھر جو بڑا فائدہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کو رب نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگر تو ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا، ان کی اطاعت و فرما برداری، حق نیک اعمال نیک کام میں کرے گا، تو والدین تو اس سے راضی ہوں گے، تیرا خدا بھی تو اس سے راضی ہوگا۔ اور جو والدین کے انتقال کے بعد جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی اولاد پر کبھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی فقر و فاقہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں والدین کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہو۔